جنتی عورت کی نشانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا کا بہترین خزانہ نیک بیوی ہے۔ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب گھر سے باہر ہو تو اس کی حفاظت کرے۔ عورت رب کریم کا خوبصورت ترین تحفہ ہے۔ کائنات میں رنگ و نور عورت کے وجود سے ہیں۔ اسلام میں عورت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی ہر لحاظ سے معزز ہے اور محترم ٹھہری ہے۔ ناظرین، عورت کا فطری تقدس، پاکیزگی اور اس کی نسوانی حرمت صرف اور صرف اسلام کی مرہون منت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں حکم ربانی ہے، بس جو صالحہ عورتیں ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ ناظرین، نیک عورت حقیقت میں وہی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری پر مدامت اور ہمیشگی برتے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنے کے بعد شوہر کے حق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں رہ جاتا۔ نیک عورت سرمایہ ہے، قیمتی متاع ہے۔ دولت کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، دوسروں سے سنبھال کر چھپایا جاتا ہے۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ عورت جب جنت میں اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ ناظرین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، بس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بلائی لے گئے۔ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے۔ اس کو اسی دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے چاہیے، اور گھر سے باہر صرف بس ضرورت ہی نکلنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عورتوں کی طرف سے آپ کے پاس قاصد بن کر آئی ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مردوں پر فرض کیا ہے، اگر وہ کامیاب لوٹتے ہیں تو اجر و ثواب پاتے ہیں، اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کے ہاں انہیں روزی دی جاتی ہے۔ مردوں کا یہ مرتبہ ہے اور ہم عورتوں کا یہ حال ہے کہ ہم بس ان کی نگہداشت کرتی ہیں، ہمیں اس پر کیا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی تمام ملاقاتی عورتوں سے جا کر کہہ دینا کہ بیوی کا شوہر کی خدمت و اطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی رعایت کرنا اجر میں مردوں کے مساوی ہوگا، لیکن تم میں بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر بزار حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ آپ نے فرمایا، جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پا لے گی۔ مجاہدین اللہ کی راہ میں مصائب و تکلیف برداشت کرتے ہیں، گھر کے آرام و سکون کو ترک کر کے دن رات یکسو ہو کر جہاد کرتے ہیں، ہجرت کر کے وطن سے دور ہوتے ہیں۔ گھر میں ٹک کر رہنے والی عورت اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس چند عورتیں آئیں، آ کر کہنے لگیں، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلے؟
روح نکلتے وقت تکلیف نہ ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، مرتے وقت کلمہ پڑھتی مرے، اندھیری کوٹھڑی روشن ہو جائے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے۔ کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلے یہ جملے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کام کرنے والی عورت جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائے گی۔ جو عورت اللہ کے پسندیدہ کام سر انجام دیتی، عورتوں نے پوچھا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں تو صحیح وہ جملے کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حلال رزق طلب کرنے والی بیوی، حلال رزق مانگنے والا یہ جو جملہ ہے، بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا لقمہ لے کے آنا، میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا رزق لانا۔ میں اپنی اولاد کو حلال رزق ہی کھلاؤں گی، حرام کا نوالا نہیں کھلاؤں گی۔ میری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، شرم چھین لے گا۔ میں اپنی اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتی۔ میرے گھر میں اگر رزق لے کے آنا تو حلال رزق ہی لے کے آنا۔ ناظرین، ایک غریب صحابی تھا، وہ روزانہ محنت مزدوری کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے باہر نکل جاتا، روزی کی تلاش میں نکل جاتا، شام کو روزی کر کے واپس گھر میں آتا، خود بھی کھاتا، اپنی غریب بیوی کو بھی کھلاتا۔ ایک دن حسب معمول گھر سے باہر گیا، سارا دن ہاک چھانتا رہا، پورا دن روزی نہ ملی، خالی ہاتھ شام کو واپس گھر آیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، خالی پیٹ شوہر اور بیوی سو گئے، صحابی اور صحابیہ بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن پھر حسب معمول گھر سے باہر نکلا روزی کی تلاش میں، لیکن سارا دن روزی نہ ملی، مزدوری نہ ملی، شام کو خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ دوسری رات بھی بھوکے سو گئے۔ جب تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی صحابیہ عورت حسب معمول اپنے شوہر کو دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئی، ڈھیر دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا تو بیوی نے کہا، رکیے، میری بات سن کر جائیے۔ شوہر رک گیا اور بولا، کیا کہنا ہے؟ اس صحابیہ بیوی نے کہا، میرے سرتاج، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو مزدوری نہ ملے اور آپ حرام کا رزق لے کر میرے گھر میں آ جائیں۔ یاد رکھیے گا، میں مر جاؤں گی لیکن حرام رزق قبول نہیں کروں گی۔ حرام کا لقمہ نہ تو میں کھاؤں گی، نہ اپنی اولاد کو کھلاؤں گی۔ وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب شوہر سے بیوی حلال رزق کا جملہ بولتی ہے، اس وقت اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، اور ایسی عورتوں کی روح آسانی سے نکلے گی۔ روح نکلتے وقت اسے تکلیف نہیں ہوگی، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ فرمایا، دوسرا جملہ، بیوی اپنے شوہر کے آگے کوئی ایسا جملہ بول دے جو جملہ شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اگر شوہر پریشان ہے اور بیوی کوئی ایسی بات کہے، کوئی ایسی تسلی دے کہ بیوی کے اس جملے کی وجہ سے شوہر کی پریشانی دور ہو جائے، تو یہ جملہ بھی اللہ کے بہت زیادہ پسند ہے۔ شوہر کی رضا اللہ کی رضا ہے، شوہر کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ اگر رب کو خوش رکھنا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو خوش رکھنا۔ تیسرا جملہ کہ عورت کا اللہ کے حضور سر کو جھکانا اور سر جھکا کر یہ کلمات کہنا، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی سبحان ربی العالی مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب کرے گا، مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے گا، قبر کی اندھیری کوٹری روشن کر دے گا، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو روٹی بند نہیں کرتا بلکہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ فرمایا، چوتھا جملہ، جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے نہیں ملتی، غیر مرد سے بات نہیں کرتی، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چلنے والی عورت سیدھا جنت میں داخل ہوگی۔ پانچواں، جو عورت اپنے شوہر کا سر فخر سے بلند کرنے والی ہو،
ایسی عورت جو اپنے شوہر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی، ہر دم شوہر کو خوش رکھنے والی، ہر موڑ پر شوہر کو سکھ دینے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ جنتی عورت رب کریم کے احکامات کی پابندی کرتی ہے، فرمانبردار ہوتی ہے۔ کسی نے ایک عارف سے پوچھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ ہوئی؟ عارف نے کہا، اس قوم کی ماں نافرمان تھی۔ پوچھا گیا، ماں کون؟ بتایا، نوح علیہ السلام کی بیوی۔ نیک عورت اولاد کے لیے دعا گو رہتی ہے، ان کے حال و مستقبل کی فکر کرتی ہے۔ اور عارف سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں بات کرنے کی توفیق کیسے ملی؟ جواب دیا کہ ان کی ماں مریم علیہ السلام کی دعا کی بدولت۔ اسلام میں عورت کا مقام جنتی عورت کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کیا اور صاف بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں سالن یا پانی ہے۔ جب وہ آ جائیں تو انہیں ان کے پروردگار کی طرف سے اور میری جانب سے سلام کہیے، اور انہیں جنت میں ہیرے جواہرات کے بنے مکان کی بشارت دیجیے جس میں شور و شب اور رنج و ملال نہ ہوگا۔ ناظرین، نیک عورت کو چاہیے کہ اچھائی اور نیکی کے کام میں حصہ لے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے، اپنے آقا و مالک کا ادا کرے۔ قرآن پاک میں حکم ہے، تم حیرہ مت ہو جو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، تم بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، یہ باتیں ایسی ہیں، یہ کام ایسے ہیں جس سے مرتے وقت عورت کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اپنے نفس اور مال میں اس کی مخالفت نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ ایک خاتون آئی کہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے اوپر میرے شوہر کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے شوہر کے جسم پر پیپ سے بڑے زخم ہو اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر زخم صاف کرے تو تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ شوہر کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک ہے۔ اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لہٰذا مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں، اور نہ عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم کی بات ہے۔ ہر مرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی ایک آیات موجود ہیں۔ عورت ہوا ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہو، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ کسی بھی انسان کے لیے ماں ہی زندگی کا مصدر ہوتی ہے، وہی دنیا میں اس کی آمد اور بقا کا سبب بھی، اس لیے اس کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور خدمت کرنا عورت کے اہم ترین حقوق میں سے ہے۔ ناظرین، شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے گوجہ رحمت کا دروازہ کھول دیا، تو باپ کے لیے یہ رحمت بن گئی کہ ان کا باپ جنت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کو سفارش کی ہے کہ عورتوں کے بارے میں فرمایا، تم نے ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ عورتوں کی سفارش اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اے مردو، تم نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ عورت اپنے خاوند کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے بعد اس عورت کو امید لگ گئی یعنی یہ حاملہ ہو گئی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس لمحے اس کو حمل ہوا، اس لمحے اللہ تعالیٰ اس عورت کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
حدیث پاک میں ہے کہ اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ پتھروں کو لے کر سرخ پہاڑ سے کالے پہاڑ تک جائے یا کالے پہاڑ سے سرخ پہاڑ تک جائے، تو عورت پر حق ہے کہ وہ شوہر کا یہ حکم پورا کرے۔ یہ شوہر کے اطاعت کی تاکید کرنے کے حوالے سے بطور مبارکہ فرمایا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔